बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है आयत मुबारका 109। वद्दा दिल से कसीर चाहते हैं मिन अहलिल किताब अहले किताब लो किसी तरह भी यरुद्दूनकुम फिर बना दें तुम्हें मिन बाद में ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफारन काफिर हसदन उनकी ये आरजू बवजह इस हसद की है, यानी ये सिर्फ उनके हसद की वजह से ये आरजू है। मिन इंदी जो है अनफुसिहिम उनके दिलों में, मिन बादी ये सब कुछ उसके बाद, माँ जो तबय्यना खूब वाज़े हो चुका है, लाहुम उनके लिए अलहक्कु हक, फाफू तो माफ़ करते रहो, वस्फहू और माफ़ करते रहो, याती और दरगुजर करते रहो, वस्फहू और वाफू माफ़ करते रहो, वस्फहू और दरगुजर करते रहो, हत्ता यहाँ तक कि याती आए अल्लाह अल्लाह का भी अमरी ही हुक्म तुम्हारे पास। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली हर शय पर शैइन शय पर कदीरुन कादिर है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब देखें यहूद जो थे वो ज़िद और हट धर्मी के बायस खुद भी दौलत ईमान से महरूम रहे और अब हसद के मारे चाहते हैं कि कोई और भी जो है वो दौलत ईमान से वाला माल ना हो, और हर वक्त मुसलमानों को इस्लाम से जो है बरगुज़िश्ता करने के लिए वो साजिशें करते रहते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को फरमाते हैं कि तुम उनकी फितना अंगेजियों और शरारतों को जो है दरगुजर कर देना, उनकी बातों में मत आना, यानी बात बात पर उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। जब मुनासिब होगा तो उनका किला कमा करने का तुम्हें हुक्म दे दिया जाएगा, यानी तुम्हें उनके साथ जंग करने के लिए हुक्म दे दिया जाएगा। व अकीमू और सही सही अदा करो, अस्सलाता नमाज, व आतू और दिया करो, अज़्ज़काता ज़कात, और यानी सही सही अदा करो नमाज को और ज़कात दिया करो। वमा और जो कुछ तुकद्दिमू आगे भेजोगे लिअन्फुसिकुम अपने लिए, मिन खैरिन भलाई में से, ताजिदूहु तो ज़रूर पाओगे उसका, इंदल्लाहि अल्लाह के हाँ अजर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा जो तामलून तुम करते हो बसीरुन देख रहा है। अब देखें कि छोटी या बड़ी जो भी नेकी करोगे वो भुला नहीं दी जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें उसका क़यामत के दिन अजर देगा, तुम्हें उसका पूरा पूरा सवाब दिया जाएगा। यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि चाहे तुम कोई भी नेकी करो, चाहे वो तुम सही नमाज अदा करो, ज़कात दो, उसके अलावा जो भी तुम नेकी करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन तमाम नेकियों का सिला ज़रूर देगा। वकालू और उन्होंने कहा, लन हरगिज़ नहीं, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता जन्नत में, उन्होंने कहा कि नहीं दाखिल होगा जन्नत में कोई भी, इल्ला सिवाय बगैर उनके, जो मन काना जो यहूदन यहूदी हैं, और नसारा या ईसाई, तिलका ये अमानियुहुम उनकी जो हैं मन घड़त बातें हैं, कुल आप फरमाइए, हातू लाओ बुरहानकुम कोई ऐसी दलील, इन अगर तुम हो सादिकीन सच्चे, बला हाँ मन अस्लमा जिसने भी झुका दिया, वजहहू झुका दिया, लिल्लाही यानी जिसने भी झुका दिया अपने आप को अल्लाह के लिए, वाहुआ और वो मुहसिनुन मुखलिस भी हो, फलाहू तो उसके लिए, अजरुहू उसका अजर, इंदा रब्बिही उसके रब के पास है, वला और ना खौफुन कोई खौफ होगा, व अलैहिम उन पर, वलाहुम और ना यहज़नून वो गमगीन होंगे। अब देखें कि ये सब जो थे दावे करते थे कि यहूदी जो थे ना ये कहते थे कि बस यहूद और ईसाई जो हैं यही जन्नती हैं, यही जन्नत में जाएंगे, इनके अलावा कोई और तो जा नहीं सकता। अब ये सब दावे जो हैं ये बातिल हैं, निजात का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ईमान और अमल साले। जिसने अपनी ज़ात अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हुक्म के सामने झुका दिया वही बारगाह इलाही में सुरखरू होगा। अब कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई रूबमी है, कोई जंगी है, इन तमाम नस्लों की, रंग की, किसी चीज़ की भी कोई कैद नहीं है, ठीक है। वकालती और कहते हैं अल यहूदू यहूदी लईसती के नहीं है, नसारा ईसाई,
اللہ شیء سیدھی راہ پر، ولا وکالتی اور کہتے ہیں نصارا عیسائی، لیساتی نہیں ہے الیہود یہودی علی شیء سیدھی راہ پر، وہم اور وہ یتلونا سب پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، کالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، مثلا ان کسی قولہم بات، فاللہ تو اللہ یحکم حکم دیتا ہے، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما جن کانو تھے، فیہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، یعنی جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں نجران کے جو عیسائی تھے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے، فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی، اتنا جو اسی کلام کے دوران جو ہے یہودیوں نے کہہ دیا جی کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے کہہ دیا، جواباً کہہ دیا کہ یہودیوں کا حق اور صداقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ان گنت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ تو اب دیکھیں کہ یہ جو دونوں ہیں یہ ایک دوسرے سے صرف ضد پڑے ہوئے ہیں، ضد میں آ کے کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ راہ راست پر نہیں ہیں، سیدھی راستے پر نہیں ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نہیں، یہاں ان چیزوں کا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کو دیکھا جائے گا اور عمل صالح کو دیکھا جائے گا، چاہے وہ یہودیوں کی نسل سے ہو، چاہے وہ عیسائیوں کی سے ہو، چاہے وہ جس نسل سے بھی ہو، رنگ کا ہو، جس رنگ کا بھی ہو، صرف ایمان جس کا صالح ہوگا، جو نیک ہوگا، نیک اعمال کرے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا، صرف وہی جنتی ہوگا، اور اس کے جنت میں جانے کا جو فیصلہ ہے وہ میں قیامت کے دن کروں گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزخ میں جانا ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، یہ تم لوگ جس بات میں جھگڑتے ہو یہ تمہارے سارے فیصلے روز قیامت ہوں گے۔ اب دیکھیں بتوں کے پجاری آگ اور ستاروں کے پرستار بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے سوا سب کو گم کردہ راہ یقین پر جو ہے لایا کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں وا اور من کون ازلما زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے مانا جو روک دے مساجدہ مسجدوں سے، للہ اللہ کے، یعنی وہ بہت ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے، این یذکرا کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، وسعا اور کوشش کرے، فی خرابہا ان کی ویرانی میں، اولئک انہیں، ماں جو نہیں کانا تھے، ماں نہیں کانا تھا، لہم ان کے لیے، یعنی انہیں یہ مناسب نہیں تھا، ان کے یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے مسجدوں میں، الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیٌ بڑی ذلت ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت ہی بڑا، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اب دیکھیں صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، بلکہ اپنے عمل کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی کہ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران اور برباد کر دیا، تو اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ بھلا جس کا عمل یہ ہو کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علم بردار کہے؟ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روک کے رکھا، کیا ان مشرکین کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو وہ توجہ کے قابل نہیں، یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے، کسی زمانے یا کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی، کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہود جلا وطن کر دیے گئے اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی عنقریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وللہ اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق بھی ہے، والمغرب اور مغرب بھی، فأینما سو جدھر بھی تولو تم رخ کرو، فثما وہی وجہ
जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वजहुल्लाही, उसी तरफ जो है ज़ात खुदाबंदी है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वासियुन, बहुत ही फराख रहमत वाला, अलीमुन, खूब जानने वाला है। अब देखें कि मुंतशिर अफराद जो है वो कौम बनते हैं जब उनमें यकजहती होती है, और यकजहती तब पैदा होती है जब उनका कोई मखसूस मरकज़ हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए एक ख़ास किबला मुकर्रर फरमा दिया। रफ्ता रफ्ता कौमों में ये ख्याल जड़ पकड़ता गया कि ये सिमत किसी अपनी ज़ाती खसूसियत और खूबी के बाइस किबला बनाई गई। इस आयत में उनकी इस गलत फहमी का ज़ाला मकसूद है कि जुहतें और सिमतें सब अल्लाह की हैं, मशरिक हो या मगरिब, जनूब हो या शिमाल, सब अल्लाह की पैदा की हुई हैं और उसी के ज़ेरे नगीन है। अगर कोई जुहत किबला बनाई जाती है तो किसी की ज़ाती खसूसियत की बिना पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बनाई गई है, तो तुम उसके हुक्म के पाबंद हो। अगर मुशरिक कौमें सूरज की परस्तिश करती थी, सूरज की पूजा करती थी, और मशरिक उसके तलूह की सिमत है, इसलिए खसूसी तौर पर उसके तकद्दुस की कायल थी, और बाज़ फिर के मगरिब को मुकद्दस मानते थे, तो अल्लाह ताला ने जुहत परस्ती के इस सनम को भी पाश कर दिया और फरमाया ये जुहत अस खुद कुछ भी नहीं है, उनकी हकीकत बस इतनी कुछ है कि अल्लाह ने उन्हें पैदा फरमाया है और उसी का हुक्म उनमें जारी और सारी है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला फराख रहमत और खूब जानने वाला है। वकालू, और ये कहते हैं, ताखज़ा बना लिया है अल्लाह ने वालादन, अपना एक बेटा, नाउज़ुबिल्लाह, सुब्हानहू, वो इस तोहमत से पाक है अल्लाह, बल्कि इलाहू, उसी की है, मा फिस समावाति वल अर्दी, जो चीज़ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, कुल्लुन, सब उसी के, इलाहू, उसी के, कानितून, फरमा बरदार हैं। अब देखें, यहूद जो थे वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और ईसाई जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे, और मुशरिकीन जो हैं वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां यकीन करते थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस आयत में उनके इस अकायद की फासिद, यानी उनको फासिद करार दिया, उनके अकायद को, और फासिद होने की तरदीद की गई है। यानी ज़मीन की वसतों और आसमान की पहनाइयों में जो चीज़ है, नूरी हो या नारी, खाकी हो या अफलाकी, बेजान हो या जानदार, हकीर हो या अजीज़, सब पर उसकी ममलूक होने की महर लगी हुई है, और हर चीज़ बिला इस्तिस्ना उसी के हुक्म के सामने जो है वो सरबसजूद है। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हज़रत उज़ैर बेटा है, या ईसाई कैसे कह सकते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, या मुशरिकीन, ये सब उनकी बातें जो हैं ये फजूल हैं, ये इल्ज़ामात हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों से पाक है, इन तमाम तोहमतों से पाक है। बदीउ, मौजूद है, अस्समावाति, आसमानी, वल अर्दी, और ज़मीन का, व इदा, और जब, कदा, इरादा फरमाता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो सिर्फ इतना हुक्म देता है, यकूलू, उसे कहता है, लहू, उसे, कुन, हो जा, फयकुन, तो वो हो जाता है। अब देखें, यानी ना पहले उसका कोई मादा हो, ना नमूना, ना बनाने के हालात मौजूद हो, इस एक लफ्ज़ से रद्द कर दिया। यानी बदीउ, मौजूद, यानी आर्या समाजी जो कहते थे कि ना रूह भी हमेशा से मौजूद है और मादा भी, तो अल्लाह ताला ने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये किया कि एक माहिर कारीगर की तरह मादे के मुख्तलिफ अज्जा को एक ख़ास तनासुब से बाहम मिला दिया और रंगा रंग चीज़ें नमूदार हो गई। कुरान ऐलान करता है कि अल्लाह ताला सिर्फ साने ही नहीं बल्कि बदी है, उसने आसमान और ज़मीन को महज अपने इरादे से बगैर किसी साबिक मादे के पैदा फरमाया है, और ज़मीन और आसमान का मालिक भी अल्लाह है, और तमाम जो भी ज़मीन और आसमान में काम हो रहे हैं वो उसी अल्लाह के हुक्म के पैरोकार हैं। फ़क़ाला, और कहते हैं अल्लाज़ीना, वो लोग, ला नहीं, यालमूना, जानते, लौला, के क्यों नहीं, युकल्लिमूना, कलाम करता अल्लाह, औ यातातीना, क्यों नहीं आती आयातन, हमारे पास कोई निशानी, कज़ालिका, इसी तरह कही थी, काला, कही थी, अल्लाज़ीना, उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले गुजरे थे, मिसला कौलिहिम, उन किसी बात, यानी जिस तरह ये बात करें इसी तरह इनसे पहले गुजरे हुए लोगों ने भी की थी। तशाबहत, मिलते जुलते हैं, कुलूबुहुम, के दिल, कद, बस तहकीक, बय्यना, हमने साफ साफ बयान कर दिया, आयाती, निशानियाँ, लिकौमिन, उस कौम के लिए, यूकिनून, जो यकीन रखते हैं।
اب دیکھیں کہ اس میں یہ بیان فرمایا گیا، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی مقصود ہے کہ اگر یہ کافر جو ہیں روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی بات جو ہے وہ نئی نہیں ہے جس سے آپ دلگیر ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں ان نادانوں نے دو مطالبوں کا ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے۔ پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہیں، اس لیے اس کا جواب تک نہ دیا۔ دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں اور پھر بھی پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا جواب تک نہ دیا۔ دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں اور پھر بھی تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں اور کس نشان کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اِنَّا بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ، بے شک ہم نے بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرن آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا اور نہ تسألو باز پرس ہوگی ان اصحابی ان لوگوں سے، اصحاب الجحیم جو کہ دوزخی ہیں، یعنی ان دوزخیوں کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اب ساتھ ہی فرما دیا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو آپ کی صفت اور موصوف اور باکمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت سے دکھا سکتی ہے؟ یعنی دیکھیں کہ وہ جو تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خوشخبری دینے والا ہے، عذاب سے ڈرانے والا ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پہلے ہی نہیں مانا، یعنی ان لوگوں جیسے نہ بنو۔ تو یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے نا، ان میں جو نشانیاں پائی جاتی تھی، جب یہودیوں نے یہ نشانیاں تمام دیکھیں اور وہ ایمان لانے لگے تو ان کے جو بڑے بڑے عالم تھے نا، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ تو ادھر ہو رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو منع فرمانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم لوگ نہ ظاہر کرو کہ یہ نشانیاں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان نشانیوں کی تحریف کر دی، جو نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا کرتے تھے، موجود پاتے تھے، اس کو کتاب سے ہٹا دیتے تھے، بدل دیتے تھے اس تحریر کو۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل رکھا، کیونکہ ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا تھا، اور اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ولن اور ہرگز تردا نہیں خوش ہوں گے ان کا ان سے یہود ولا نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا پیروی کرنے لگے من لتہم ان کے دین کی، کل آپ فرما دیں انا بے شک ہدا رسیدہ رستہ اللہ کا ہوا الہدا، وہی سیدھا رستہ ہے، یعنی اللہ کا بتایا ہوا جو رستہ ہے وہی سیدھا رستہ ہے۔ ولا ان اور اگر نتبعتا آپ پیروی کریں اہواء ان کی خواہشوں کی، ہم ان کی بعد اس علم کے بعد بھی، الذی جو جاءکا آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم علم سے، یعنی جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو جاننے کے بعد بھی اگر آپ جو ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کریں، ماں جو اللہ کا تمہارا من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کی گرفت سے بچانے والا جو ہے، من ولیشن کوئی تمہارا یار، ولا نصیر نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی اگر تم علم یعنی جاننے کے بعد بھی اگر تم جو ہے کافروں کی پیروی کرو، جو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا اس پر نہ چلو، تو پھر کیا ہے، اللہ تمہیں بچانے والا کوئی نہ یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب یہ جو معجزات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں ہے، یہ تو صرف حجت بازیاں ہیں، وہ تو صرف اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل کو قبول کر لیں، جو ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دین ہی انہی کی وجہ سے آیا، اور وہ خود جو یہ سب کچھ ایمان لوگ آئے یہ سب انہی کی وجہ سے آئے۔ تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور جو ہیں وہ اپنا دین چھوڑ کر ان کی باتوں میں آ جائے، جس طرح وہ کہتے ہیں ویسا کریں۔
یہ خطاب امت محمدیہ کو بھی ہے کہ جب تم نے جان لیا نا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. اگر ایسا کیا تو تمہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. الذین جن کو آتیناہم ہم نے کتاب دی، ہم نے دی الکتابہ کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، یعنی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی. اولئک وہی ایمان لائے، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان لائے بھی اس پر، ومن اور جو یکفر انکار کرتا ہے بھی اس کا، فاولئک تو وہی ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے تم پر کی، علیکم تم پر، وانی اور خصوصاً میں نے تم کو، فضلتکم فضیلت دی، علی العالمین سب لوگوں پر. اب دیکھیں یہاں بنی اسرائیل کی فضیلت کو بیان کریں، یعنی بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ فضیلت والا، جی کسی کو یاد ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی جو ساری قومیں ہیں نا، خاندان اور ان کے افراد اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے میں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد جو ہے وہ متصف ہے. صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہدایت، علم و حکمت اور حکومت یہ تین چیزیں ہیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت مسلم تھی. لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں وہ تحریف کرنا شروع کر دی، انبیاء کی توہین کرنی شروع کر دی، بے ادبی کو اپنا پیشہ بنا لیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا، تو ان کے کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت و مسکنت کی لعنت مسلط کر دی. گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا. اب چونکہ ان فضائل و صاف کی وارث امت مسلمہ تھی، اس لیے فضیلت و کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا. تو اس سے کیا کنتم خیر امتی کا مسئلہ سنا دیا، یعنی وہ امت جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، تم سب سے بہترین ہو. اس لیے امت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی جو امت مسلمہ ہے وہ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی تم سب سے زیادہ افضل ہو. اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے.